صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر طے شدہ حملہ مؤخر کر دیا۔ ایران اگر ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے، ایسی ڈیل ہو جائے تو شاید ہم مطمئن ہو جائیں۔ امریکی صدر نے تقریب سے خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کی درخواست پر حملہ مؤخر کیا گیا۔ قطر کے امیر، سعودی ولی عہد اور اماراتی صدر نے حملہ مؤخر کرنے کی درخواست کی۔ ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات جاری، خلیجی رہنماؤں کی رائے میں معاہدہ ممکن ہے۔ یہ معاہدہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہونے کو 100% یقینی بنائے گا۔ خلیجی رہنماؤں کے احترام میں امریکی فوج کو حملہ روکنے کی ہدایت جاری۔ قابل قبول معاہدہ نہ ہونے پر ایران کے خلاف کسی بھی لمحے بڑی کارروائی ہوگی۔ امریکی فوج کو کسی بھی لمحے ایران پر بڑے پیمانے کے حملے کے لیے تیار رہنے کا حکم۔ گفتگو کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ایران عزت، وقار، طاقت اور قوم کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ ایران کسی بھی صورت عوام اور ملک کے قانونی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ہم اپنی پوری توانائی کے ساتھ عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم ایران کے مفادات اور عزت وقار کی حفاظت کریں گے۔ دوبارہ حملہ کیا گیا تو فوج ٹریگر دبانے کے لیے تیار ہے۔ وسیع پیمانے پر جوابی کارروائی کی جائے گی، ایرانی کمانڈر نے خبردار کر دیا۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو اہم مشاہدات بھیج دیے۔ ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا۔ ایران نے خطے میں امن کے لیے 14 نکاتی منصوبہ بھیجا تھا۔ تہران امریکی تجاویز کا مناسب وقت پر حتمی جواب دے گا۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات جاری۔ یورینیم موجودگی کا ہمارا حق ناقابل مذاکرات ہے۔ جنگ کے خاتمے پر ہماری توجہ مرکوز۔ مخالف فریق نے غلط اندازہ لگایا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی مسلح افواج کے پاس متعدد سرپرائز موجود۔ آبنائے ہرمز میکانزم کے لیے عمان سمیت تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ رابطے۔ ایرانی اور عمانی تکنیکی ٹیموں نے گزشتہ ہفتے عمان میں ملاقات کی۔ آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت کے طریقہ کار پر بات چیت۔ UAE سمیت خطے کے کسی بھی ملک کے ساتھ ہمارے کوئی دشمنی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی کا ٹیلیفونک رابطہ۔ دونوں رہنما کا علاقائی اور بین الاقوامی امور پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تنازع کے پرامن حل کے لیے بھرپور کوشش جاری رکھے گا۔ شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ UAE نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ڈرون حملہ، پاکستان کی شدید مذمت۔ دفتر خارجہ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے براکا نیوکلیئر انرجی پلانٹ کو نشانہ بنانا بین الاقوامی، اقوام متحدہ کے چارٹر اور IAEA کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ جوہری تنصیبات پر حملے ماحولیات اور عالمی امن کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان برادر ملک UAE کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور تمام فریقین سے مذاکرات اور تحمل کا راستہ اپنانے کی اپیل کرتا ہے۔ افغانستان بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ افغان طالبان دہلی کی ہدایات کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ افغان طالبان نے متعدد بار تحریری یقین دہانی دینے سے انکار کیا۔ افغانستان نے حملہ کیا تو پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ ایسے ترقیاتی منصوبوں میں عوام کا پیسہ لگائیں گے جن کے نتائج یقینی ہوں گے۔ بہتر کارکردگی پر وزارتوں کو ترقیاتی بجٹ میں ترجیح دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اجلاس سے خطاب۔ کہا پانی کے ذخائر اور پن بجلی کے منصوبے اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت GCC ملکوں میں تعیناتی پاکستانی سفراء کا اجلاس۔ اقتصادی سفارتکاری درپیش چیلنجز، پاکستانی تارکین وطن سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کی سفیر کو تجارت سماعت، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی ہدایت۔
بانی پی ٹی آئی کا علاج اور ان سے ملاقات کرائی جائے۔ تحریک انصاف کے اراکین کا قومی اسمبلی میں اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، خوب نعرے بازی کی گئی۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا کہ بتایا جائے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا علاج کب کرایا جائے گا، ایسا نہ کیا گیا تو ہم ایوان سے بائیکاٹ کر دیں گے۔ اپوزیشن اراکین بجٹ میں حصہ لیں گے یا پر نہیں، یہ اسمبلی بھی نہیں چلنے دیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے آج ڈیلا جیل کے باہر احتجاج کا اعلان کیا۔ حکومت کی ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب آگے بڑھیں اور وزیر اعظم کی طرف سے آفر موجود ہے۔ سینیٹ اجلاس میں مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو علاج کی بہترین سہولیات مل رہی ہیں۔ کیا جیل رولز میں لکھا ہے کہ گھر والوں کی نگرانی میں ہی علاج ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، سب کے مل بیٹھنے سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں کیے۔ 28ویں ترمیم سے متعلق حکومت کی واضح بات سامنے نہیں آئی۔ آصف زرداری ایوان صدر میں بیٹھ کر 18ویں ترمیم کا دفاع نہیں کر سکتے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں میٹ دی پریس سے خطاب، کہا ملک کو مستحکم سیاسی اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہیے، ہم اس نظام کے اندر ہوتے ہیں جو ڈائیلاگ کرے گا۔ کوکین کوئین انمول پنکی قتل کے کیس میں 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کراچی کی عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ ملزمہ کو 22 مئی کو پیش رفت رپورٹ کے ساتھ دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ سینٹرل جیل جوڈیشل کمپلیکس میں ملزمہ کی پیشی پر پولیس نے میڈیا کو کوریج سے روک دیا۔ پولیس نے صحافیوں کو دھکے دی اور احاطہ عدالت میں جانے سے روک دیا۔ دوسری جانب سی ٹی جی نے ملزمہ پنکی کو گرفتار کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ عدالت میں منشیات کے مقدمے میں ملزمہ کے خلاف پولیس فائل کی کاپی کے لیے درخواست دائر کر دی۔ ملزمہ سی ٹی ڈی کے مقدمے میں مفرور ہے۔ ادھر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی عدالت نے منشیات فروش انمول پنکی کے 2 کرندے ضمانت پر رہا کر دیے۔ ملزمان فرحان اور عبدالغنی پوش علاقوں میں رہنے والے لڑکے لڑکیوں کو منشیات سپلائی کرتا تھا۔ منشیات فروشی پنک سندھ اسمبلی میں موضوع بن گئی ہے۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن انجار نے کہا کہ پنکی دھڑلے سے کہتی تھی مجھے گرفتار کرو، ہم نے پنکی کو گرفتار کیا ہے، اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کریں گے، مگر ہم لوگوں کی عزتوں کو چھالنا نہیں چاہتے۔ پنکی نے 800 گاہک تو خود بتائے تھے، منشیات استعمال کرنے والے بچے بچیاں ہیں، ان کے نام سامنے نہیں لائیں گے۔ انمول پنکی کو کراچی کی عدالت میں پروٹوکول ایک سیاسی شخصیت کے کہنے پر دیا گیا۔ تحقیقاتی ٹیم نے پتہ لگا لیا، ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کی سربراہی میں کمیٹی سیاسی شخصیت تک پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق معروف سیاسی شخصیت نے اعلیٰ پولیس افسر سے ڈیل کی، پنکی کا ریمانڈ نہ لینے اور جیل کسٹڈی کا کہا گیا۔ سہولت دینے پر مبینہ طور پر بھاری رشوت دی گئی۔ ڈیل کرانے والا سیاستدان بھی ملزمہ پنکی کا کسٹمر ہے۔ Our first priority was shelter under the flagship program of my government. In Urdu, it is called Apni Chhat, Apna Ghar. And ladies and gentlemen, I'm very happy to share with you that in just less than a year, 160 families have received housing support and more than 100,000 families have completed and already moved into their new homes. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1 لاکھ خاندان اپنے گھروں میں منتقل ہو چکے۔ ہماری حکومت کی اولین ترجیح لوگوں کو اپنی چھت فراہم کرنا ہے۔ ستھرا پنجاب میگا پروجیکٹ کے تحت صفائی کا جامع نظام مرتب کیا۔ ماڈل ولیجز پروگرام کے تحت 2000 دیہاتوں کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا۔ ایس سی او نے بھی لاہور کو اہم ثقافتی شہر قرار دے دیا۔ اسموک پر قابو پانے کے لیے انقلابی اقدامات کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا باکو میں ورلڈ اربن فورم سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ورلڈ اربن فورم آمد پر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور اہلیہ نے استقبال کیا۔ الہام علیوف اور اہلیہ نے مریم نواز کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنوایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بلغاریہ، قرغیزستان، ازبکستان اور جارجیا کی قیادت سے بھی ملے۔ مریم نواز نے پائیدار، مضبوط اور عوام دوست شہری ترقی کے عالمی ویژن پر زور دیا۔
خیبر پختونخوا میں آٹا بحران اور CNG کی بندش، گورنر اور وزیر اعلیٰ ایک پیج پر خیبر پختونخوا کے مسائل پر وزیر اعظم سپیڈ دکھائیں، صوبے میں CNG اسٹیشنز بند کرنا زیادتی ہے، بڑے بھائی کا فرض ہے کہ چھوٹی کا خیال رکھے، گورنر فیصل کریم کنڈی کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا کہ کوئی بھی صوبہ خوراک کی تفصیل بند نہیں کر سکتا، بدقسمتی سے پنجاب آئین کی خلاف ورزی کر رہا، خیبر پختونخوا کی عوام سے سوتیلی ماں کے جیسا سلوک بند کیا جائے۔ جون میں بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، صارفین کو ممکن 38 ارب روپے کے اضافی بوجھ سے بچا لیا۔ ترجمان پاور ڈوین کا کہنا ہے کہ بجلی صارفین کو 5 سے 6 روپے یونٹ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے بوجھ سے بچا لیا گیا۔ LNG بندش اور مہنگے فرنس آئل کے استعمال کے باوجود صارفین پر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرولیم لیوی کے خلاف وفاقی آئینی عدالت سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں نئی متعارف کردہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی چیلنج کر دی گئی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی کے خلاف 22 مئی کو ملک گیر احتجاج ہوگا۔ عید کے بعد ملک بھر میں ہڑتال کر کے سڑکوں پر جام کریں گے۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور تگڑا جانور، کہیں بکروں تو کہیں بیل کو، کہیں اونٹوں کی دھوم، جانور زمین پر لیکن ریٹ آسمانوں پر ہیں، خریداروں اور بیوپاریوں میں دام پر تکرار۔